والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم و معزز سامعین، بزرگ و دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ ایک حدیث آپ کو سنا رہا تھا اور وہی حدیث مکمل کرنے کا ارادہ ہے جو آپ کے اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق پر فائز تھے، کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ پیدا ہوگا جس کے اخلاق آپ کے ساتھ قریب بھی ہو جائیں۔ اعلیٰ ہونا تو الگ بات ہے، قریب تک بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے حضرت سعید، مزاحی طبیعت کے تھے، مذاق کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، مذاق اڑانا منع ہے، خوش طبعی کی بات کہہ دینا یہ منع نہیں، اس سے خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ دو چیزوں کا بس خیال رکھے، ایک اس میں جھوٹ نہ ہو اور دوسرا اس میں کسی کی بے عزتی نہ مقصود ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کر اگر کوئی بات مذاق کے طور پر کہہ دیتا ہے تو اس سے ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے منع نہیں فرمایا گیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے کہا کسی بات پر، بڑھیا تو جنت میں نہیں ہوگی، وہ تو رونے لگ پڑی، بڑھیا جنت میں نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ نے سمجھایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں بڑھیا وہ بھی نہیں جائے گی جنت میں، جنت میں جو بھی جائے گی جوان ہو کے جائے گی، دنیا میں خواہ بڑھیا ہو۔ کوئی بوڑھا مرد جنت میں نہیں ہوگا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں ہوگی، جو یہاں بوڑھے تھے وہاں جوان ہو کے جائے گی، اور جوانی ایسے ملے گی کہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، بڑھاپا وہاں بھی نہیں آئے گا۔ جیسے جوان داخل ہوں گے، مدتیں گزر جائیں گی، کرن گزر جائیں گے، کرن گزر جائیں گے، وہ اسی عمر میں رہے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی قریب، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، حشاش میں کوئی غم نہیں آئے گا، یہاں تک کہ فرمائیے ناک جو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، نریٹ سی آتی ہے، یہ بھی نہیں آئے گی، صاف رہے گا ہر وقت۔ کھاؤ گے جتنا مرضی ہے کھا لو، رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ کھانا ختم ہوگا اور نہ ہی آپ کا پیٹ اور گلا جواب دے گا۔ جتنے مرضی ہے کھاؤ اور ہر لقمہ پہلے سے لذیذ محسوس ہوگا۔ یہاں تو رہ جاتا ہے آدمی تو اچھا بھلا کھانا بھی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ خراب ہے، یہ فلانی خرابی ہے۔ وہاں رجنے کے باوجود بھوک نہیں لگے گی، کبھی بھی نہ کھائے بھوک نہیں ہوگی اس کو،
لیکن مزہ لینے کے لیے کھائے گا. کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا، کبھی گلا خراب نہیں ہوگا. وہاں جنت میں کوئی لیٹرین بھی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ لیٹرین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بول فراز نہیں آئے گا، بس ایسے ہی جتنی مرضی ہے کھا لے، اب بے ہضم ہو جائے گا. ہنی ام مریا. اس واسطے آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ تو نہیں جائے گی جنت میں، لیکن اس نے سمجھا کہ میں تو بوڑھی ہوں، جنت میں نہیں جاؤں گی، اس کا مطلب یہ ہوا. آپ نے فرمایا نہیں. اسی طرح ایک کو کہہ دیا ذو الیدین، دو ہاتھوں والے. خیر یہ تو اس کی سخاوت کی طرف کنایا تھا. ذو الیدین، ذرا اس کے ہاتھ شاید بڑے بھی ہوں، لیکن اس کا دو مطلب ہے کہ اس کے بڑے ہاتھ ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ کے نام پر دیتا ہے. ذو الشمالین. اسی طرح مختلف موقع پر ایک شخص نے کہا حضرت مجھے سواری چاہیے. آپ نے فرمایا بھئی اس کو اٹھنے کا بیٹا دے دو. وہ کہنے لگا حضرت میں اٹھنے کے بیٹے کو پالنے کے لیے لے رہا ہوں، مجھے تو سفر میں چاہیے، اونٹ چاہیے. فرمایا اونٹ خواہ بوڑھا ہی ہو جائے گا، ہوگا تو اٹھنے کا بیٹا ہی. اور مذاق میں ہو گیا، اس میں جھوٹ نہیں ہے. تر و تازگی آ گئی، یہ خوشی آ گئی. تو اس واسطے کوئی کہے کہ نہیں یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، شادیوں میں آگے پیچھے بھانڈ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں، مذاق اڑانا اور مال کمانا یا تعریفیں کرنی جھوٹی، اس میں مال کمانا، یہ نہیں. مذاق تھوڑی سی دیر کر لیا. تو ایک صحابی جو تھا اس سے وہ بھی ذرا ایک مذاقی طبیعت کا تھا. صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو کبھی ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا، ذرا مجلس اچھی ہو جاتی خوبصورت. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور وہ بیٹھے تھے. اسی طرح خوشطبی کی باتیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اسے تھوڑی سی چبو دی. وہ بھی ایک مذاق تھا. انہوں کو ماری تو نہیں، کوئی اتنی زبردست بھی نہیں، جب وہ بھی اس طرح جو ہاتھ میں آئی اس طرح تھوڑی سی اس کو لگا دی. وہ کہنے لگا ٹھہر جائیں آپ. وہ صحابی کہنے لگا آپ ٹھہر جائیں، صبر کریں. اس پھر ٹھہر گیا ہوں جی، بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگے آپ نے مجھے لکڑی کا چونکا دیا ہے، میں بدلہ لوں گا، بدلہ لوں گا. بھائی صحابہ حیران رہ گئی کہ کون ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے بدلہ لینے والا. لیکن نہیں، میں تو بدلہ لوں گا. فرمایا کوئی بات نہیں، تیرا حق بنتا ہے. سبق پڑھانے رہتی دنیا تک ایک سبق ملے. ٹھیک ہے تو بدلہ لے لے مجھ سے. اٹھ کے تیار ہو گیا. صحابہ میں تو کھملی مچ گئی، پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے بدلہ لینے والا. لکڑی جب ہوئے گا آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کا حق بنتا ہے، وہ دے سکتا ہے بدلہ، اور میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تم درمیان میں جو آتے ہو یہ اخلاق. آپ کہتے تو کون ہوتا ہے مجھ سے بدلہ لینے والا. میں نے تجھے کیا ظلم کیا ہے، تجھ پر زیادتی کیا کون سی کیا. یہ تو مذاق کے طور پر میں نے تھوڑا سا لکڑی کو آپ کو لگا دیا. نہیں، فرمایا ٹھیک ہے تو بدلہ لے. اٹھ کے تیار ہو گیا، قریب آ گیا، پھر کھڑا ہو گیا.
کہنے لگا یا رسول اللہ جیسے آپ نے لکڑی سے بھوئی تھی میرا وہ جسم خالی تھا جس پہ آپ نے لکڑی سے بھوئی تھی، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اوپر کر دیا، فرمایا آؤ لے لو بدلہ۔ بس جب کرتا اوپر کرنا تھا دوڑ کی چمٹ گیا اور چومنے لگا، جب بھی ماری جاتا ہے چومی جاتا ہے اور اس کے بعد ہٹ گیا۔ کہتے ہیں میں بہانے بنا رہا تھا کہیں میرا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ لگ جائے، میں چوم لوں، قرب حاصل کر لوں، میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ اور کیا اور آپ نے کوئی ظلم کیا تھا، زیادتی بھی کوئی نہیں کی تھی، میرے بہانہ مجھے مل گیا۔ لیکن یہ سبق ہے رہتی دنیا تک، بات اصل میں یہ نہیں وہی ختم ہو گئی کہ ظلم کوئی کسی پر نہیں کر سکتا، کرے گا تو دنیا میں اس کا بدلہ دے، نہیں تو پھر آخرت میں لیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس اور غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو جس کے بعد روپیہ پیسہ نہ ہو، غریب اس کو ہم غریب کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کو تم نے سمجھا ہے، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کے بعد نیکیاں بھی ہوں گی، نیک بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ظلم بھی کیے ہوں گے، کسی کو تھپڑ ڈالا اور کسی کو گالی دی، کسی کا کوئی مال ضائع کیا، کسی کو مکہ لگایا، کسی کو ڈنڈا مارا، ڈنڈے کی بات نہیں، تو قیامت کے دن یہ سارے لوگ اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ اس بندے نے مجھے یہ نقصان پہنچایا تھا، آپ ہمیں بدلہ لے کے دیں۔ بدلہ دینے کے لیے وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، تو بدلہ دینے کے لیے فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں۔ ایک آئے گا اس کو اس کی نیکیاں سے دیا جائے گا، اس کا پورا ہو گیا، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، وہ تو کئیوں پر اس نے زیادتی کر رکھی تھی، آخرکار نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور برائیاں اس کی ابھی باقی ہوں گی، ظلم زیادتیاں اس کی باقی ہوں گی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کی برائیاں اس کے کندھے پہ ڈال دو۔ فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے، اچھی بڑی نیکیاں لے کے گیا تھا لیکن ظلم زیادتیاں بھی کی تھی، اس کی وجہ سے دوسروں کو گناہ اس کے کندھے پر ہوں گے اور جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ہے مفلس میری امت کا۔ تو اس واسطے اپنا معاملہ یہی صاف ہو جانا چاہیے، ظلم زیادتی، کسی کی بے عزتی کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ عزت، احترام، اکرام، اور ظلم یہاں تک پہنچ جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے جو آدمی کسی آدمی کو ناحق قتل کر دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے، گویا کہ اس نے دنیا کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اتنا گناہ اس کو ہوتا ہے۔ ایک بندے کو قتل کرنے سے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کرنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی کسی بے گناہ کو جو لوگ قتل کرنے لگے تھے بچا لیا، قتل سے بچا لیا، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا۔ احی الناس جمیعا ومن قتل، ہمارا یہ سورہ معاہدہ کے اندر چھٹے پارے میں یہ آیت آتی ہے۔ ظلم بری چیز ہے۔ اب وہ ساتھ بھی حدیث تو اسی طرح ہے رہی،
آپ کے اخلاق جو تھے، یہ اخلاق میں بات چلی ہے، ادھر بھی بات آ گئی، ٹائم ہو گیا تو اس واسطے بھی بات آ گئی کہ کیونکہ اسی ہفتے میں جو زیادتی ہوئی ہے، سر راہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بہرحال میرے دوستو اور عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان پر ہم عمل کریں تو ہمارے سب لوگوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں، ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔